ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر عموماً جو ہے وہ تصوف کے زیر اثر یہ عقیدہ جو ہے وہ آیا کہ جو قرآن حکیم میں آیات ایڈریس کر رہی ہیں یہ کافروں کو کر رہی ہیں، اور ان کافروں کو کر رہی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کھول کے ان کو پلایا گیا کہ قرآن حکیم جن لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جبکہ قرآن حکیم میں درجنوں آیات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ کو مانا کرتے تھے. اور اسی کانٹیکسٹ میں کئی احادیث بھی موجود ہیں. انشاءاللہ یہ دو کریٹیکل ٹاپکس میں نے ابھی تک اس طریقے سے ویڈیو میں ایڈریس نہیں کیے تھے. ایک لیکچر ہے مسئلہ 154 کے جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پہ لگانے کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ٹاپک کور نہیں تھا جو آج میں دو ٹاپک انشاءاللہ تعالی کور کرنے جا رہا ہوں. بڑا اٹینٹیو ہو کے آج کا لیکچر سننا ہے کیونکہ کئی ایک نئی چیزیں انشاءاللہ اس میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اور آج کے درس کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر ہی میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ آج پیچھے لگایا ہے، کیونکہ عموماً جو اس طرح کے کریٹیکل لیکچرز ہوتے ہیں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پھیلائے گئے گمراہ کن، گستاخانہ اور مشرکانہ عقائد کے خلاف جب بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ ریڈ الرٹ ہو جائیں اس حوالے سے. سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی سب سے بڑا اس کائنات میں ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات جھوٹی باندھے. خواہ کوئی شخص جھوٹا پیغمبر ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خواہ کوئی اللہ کا ماننے والا اپنے ذاتی عقائد اور نظریات کو یا اپنے علماء اور بزرگوں کی تعلیم کردہ چیزوں کو اللہ کے ریفرنس سے بیان کرنا شروع کر دیں. ہمارے کئی سیاسی لیڈر میں دیکھتا ہوں ان کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ ہر بھی کوئی ایک اچھی بات جو انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حالانکہ قرآن پورے میں وہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک فیشن بنا لی ہے نا لوگوں نے. تو سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وہ دعوے پیغمبری کر دے حالانکہ وہ خود پیغمبر نہیں ہے. اچھا، اب جو شخص جھوٹا پیغمبر ہے یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک کذاب ہے، یا پھر جو شخص سچا پیغمبر ہے اس کی تکذیب کرنے والا وہ بھی اسی بڑے لیول کا کذاب ہے. بیسیکلی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کہ بالفرض نعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ دعوی نبوت جھوٹا کیا ہے تو سب سے بڑا جرم آپ نے کیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا لہٰذا اب آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ کا جو انکار کرے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا بن جائے گا. اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے. جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا، اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا. اِذْ جَاءَ، جبکہ اس کے پاس سچائی آ چکی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا. اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کر دیا گیا شاید ہندو، سکھ اور عیسائی. قرآن کی ٹرم میں ہندو، سکھ، عیسائی بھی کافر ہیں، لیکن عملاً وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو. کفران نعمت کرنے والا عملاً تو کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو لائن ہے، لکیر ہے، وہ نماز ہے. یعنی نماز پڑھنے والا مؤمن ہے، نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے. وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے.
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہل بیت، صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت، اولئک هم المتقون، اصل میں یہ ہیں اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ۔ گاڈ کانشسنس ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے، اللہ کا چاہنا نہیں، ان کا جو چاہنا ہوگا، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔